مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی، صرف ایک کمال مختصر انداز کہ آپ دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ رحمت کے ایک معنی آتے ہیں کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ رحمت کے ایک معنی آتے ہیں۔ اس زاویے سے جب ہم اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم دل نہ اس کائنات نے کبھی دیکھا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک دیکھ سکتی ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں، نہیں، دنیا کے اندر جتنے مذاہب گزرے ہیں تقریباً ہر مذہب کے سنجیدہ لوگوں نے اس بات کو ہمیشہ سے تسلیم کیا ہے اور ہمیشہ تسلیم کرتے رہیں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صرف اپنوں کے لیے رحمت نہیں، غیروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ حاتم طائی جس کی داد و دہیش، جس کی کرم فرمائیاں، جس کی سخاوت پورے حرم کے اندر مشہور تھی، ایک مرتبہ اس کی بیٹی قیدی کر کر نبی کریم علیہ السلام کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ بیٹی کا سر ننگا ہے، آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کالے کملی کو ڈال دیا جائے۔ صحابہ حیران ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کالی کملی جس میں چھپنا ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ نبوت والی چادر جس کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام جیسا عظیم الشان فرشتہ وحی لاتا ہو، یا رسول اللہ یہ پاکیزہ کپڑا جو ہم اپنی خواتین کے سر پر رکھنا کسی آواز سے کم نہیں سمجھتے، یا رسول اللہ یہ ایک غیر کی بیٹی کے سر پر ڈالا جائے تو میرے آقا نے جو جواب دیا وہ آپ کی شان کے مطابق تھا، آپ ہی کا جگر تھا، آپ ہی کا دل اتنا بڑا تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ خصوصاً حضرت بلال سے ارشاد فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، چاہے اپنی ہو یا خیر کی ہو، جس طرح میں محمد رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کے سر کو ننگا نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح حاتم کے بیٹی کے سر کو ننگا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ پاکیزہ کپڑا جس میں وحی آتی ہو، وہ کالی کملی جس میں قرآن نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جس کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہوں، وہ پاکیزہ کپڑا جو آپ کی شناخت اور پہچان بنا، کملی والے کے نام سے آج بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے وہ اتاری حاتم کی بیٹی کے سر پر ڈال کر پوری دنیا کو، پوری دنیا کفر کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہمارے نبی کا جگر، ہمارے نبی کا دماغ، ہمارے نبی کی سوچ وہاں تک پرواز کرتی ہے جہاں تک دنیا کے عقلاء کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر سیاست کا مسئلہ ہوتا تو آپ اپنے صحابی سے کہتے سر کو ڈھانپ دیا جائے، لیکن یہاں پر تو عبادت کا مسئلہ ہے، یہاں پر اللہ کی رضا کا مسئلہ ہے۔ آقا نے نہ بلال کو حکم دیا، نہ ابو بکر کو حکم دیا، نہ عمر کو حکم دیا، نہ کسی صحابی کو حکم دیا، آخر آپ ہی نہ تھے اور آپ جانتے تھے کہ اس کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ آپ نے کالی کملی اتار کر اس بیٹی کے سر پر رکھی ہے اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہمارا نبی صرف اپنوں کے لیے نہیں غیروں کے لیے بھی رحمت تھا۔ اسی طرح ہمارے نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ ایک اونٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب جانور پریشان ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ آقا کے قدموں پر اپنے پیر رکھتے، اپنا سر رکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ دیکھتے ہیں کہ یہودی مالک ہے، اس کو بلایا گیا۔ آپ نے کہا کہ آپ اپنے جانور سے کام زیادہ لے
یہ بے زبان ہیں لیکن اللہ کی مخلوق ہے، ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے۔ جو جانوروں کو پال رہے ہیں ان کے چاروں کا بندوبست کرنا ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے، تو آپ نے اس کے مالک کو بلا کر ہدایت دی اور ایک اونٹ کے چارے کا بندوبست فرمایا اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ ہمارے نبی صرف انسانوں جناتوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ یہ بات کہنا ہمارے لیے آسان ہے اور سننا آسان ہے، لیکن جب عملی تجربہ ہوتا ہے تو انسان کو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ میں کس سطح پر کھڑا ہوں۔ ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ، عید کا دن ہے، پیغمبر علیہ السلام نماز عید ادا کرنے جا رہے ہیں، چند بچوں کے اندر ایک بچہ نظر آتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ معصوم بچہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑا غمزدہ ہے۔ یہ بات بڑی گہرائی سے سوچنے کی ہے، ہم تو بچوں کو سلام نہیں کر سکتے، آقائے دو جہاں عید کے دن، عید جیسے دن کے اندر مصروفیت کا جو عالم، اور پیغمبر علیہ السلام امامت فرمانے جا رہے ہیں، تمام کے تمام پاکیزہ نفوس آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور راستے میں نظر کتنی گہری ہے اور کتنی پاکیزہ ہے کہ بچے کو بھی پرکھ لیتی ہے اور آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، مختصر سا یہ ہے، اپنے گھر لاتے ہیں، اس سے صاف ستھرا کرنے کے بعد اپنے کانوں پر بٹھا کر اپنے ممبر کے قریب بٹھاتے ہیں، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ اگر کسی نے یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، مراد یہ ہے اس کی نگرانی کی، اس کی ذمہ داریوں کو پورا کر دیا، تو جتنے اس کے سر پر بار ہوتے ہیں اللہ بے شمار نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک جملہ اس بچے کے لیے ارشاد فرمایا آپ نے کہ بیٹا آج سے عائشہ تمہاری ماں ہے اور میں محمد رسول اللہ تمہارا باپ ہوں۔ کیا وہ پاکیزہ بچہ ہوگا وہ کہ جسے گود لیا ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے، اسی کو سیرت کہتے ہیں اور نبی کی زندگی کو کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے کس طریقے سے ایک معاشرے کے چھوٹے سے بچے کو اٹھایا اور رحمت کا ثبوت دیا، تو معلوم ہوا کہ ہمارے نبی بچوں کے لیے بھی رحمت تھے، ہمارے نبی مزدوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ صحابہ نے ملاقات کی، ایک صحابی کے ہاتھوں میں سختی محسوس ہوئی، پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ تبدیل ہو گیا، کہنے لگے تم کیا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں محنت و مزدوری کرتا ہوں، پتھروں کو توڑ کر کام کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، آپ نے اپنے سینے سے لگا لیا، ہاتھوں کو چوما، اپنے صحابہ سے کہا میرے صحابہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا فرما دے، اور وہ صحابی ہیں حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالی۔ کوئی دنیا کا بھائی، کوئی دنیا کا رہنما، کوئی دنیا کا مسلح نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ نہ دنیا کی تاریخ میں ایسا مل سکتا ہے جس نے اپنی یونٹ کے، اپنی تنظیم کے، اپنی جماعت کے ایک مزدور کا ہاتھ چوما ہو بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مفاد کے۔ یہ خوبی، یہ کمال، یہ اچھائی، یہ اگر صفت ہمیں نظر آتی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نظر آتی ہے کہ حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشے کی آپ نے تعریف فرمائی، سینے سے لگایا، ہاتھوں کو چوما اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا اپنے عمل کے ذریعے بھی، اپنے کردار کے ذریعے بھی، اپنی گفتار کے ذریعے بھی، اپنے طریقے کے ذریعے بھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے لیے رحمت ہے۔ اسی لیے ہمارا رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جتنے بھی جہان ہیں، چاہے وہ چرندوں کے ہوں، پرندوں کے ہوں، چوپاؤں کے ہوں، انسانوں کے ہوں، آسمان سے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو، ہر کسی کے ساتھ آپ نے خیر خواہی کی ہے، اچھائی کا برتاؤ کیا ہے، رحمت والا معاملہ کیا ہے۔ یہ سیرت النبی علیہ السلام کا ہلکا سا ایک اشارہ ہے، ہلکا
چھوٹا سا ایک سبق ہے، آپ کی زندگی کا ایک مختصر سا شعبہ ہے، یہ ہے کمال ہمارے نبی کے، اسی کمال کے اندر تمام کے تمام کمالات جمع ہو جاتے ہیں۔ آخر ہم غور تو کریں کہ ہم کس نہج پر کھڑے ہیں، کس پوزیشن میں ہیں۔ آج یہ سیرت النبی کا جلسہ ہوا اور ہو رہا ہے، لیکن یقین جانیں جو یہاں پر اچھی نیت سے شریک ہو گیا، اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ ہمیں امید ہے فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آج ان سے کہہ دو میں نے ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اتنا بڑا انعام ہم کو یہاں سے مل رہا ہے، اپنے نبی کی زندگی سے مل رہا ہے۔ یقیناً اگر یہ حصہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے یہ پیغام، تو پھر دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا حاصل ہو جاتا ہے۔ تو رحمت کے ایک معنی ہے کسی کی خیر خواہی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا۔ اگر یہ چیز کسی کے اندر پائی جاتی ہے اور عدم پائی جاتی ہے، اکمل پائی جاتی ہے، بے مثال پائی جاتی ہے، لاسوال پائی جاتی ہے، تو الحمدللہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر واقعی ہم سچے عاشق نبی ہیں، واقعی سچے ایمان والے ہیں، تو آج سے اس موضوع سے، اس سیرت کے پیغام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب بھی خیر خواہی کریں گے اور رحمت والی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حسد، ایک دوسرے سے جلنا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کی منظر کشی کر کے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرنا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تکبر و گھمنڈ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اخلاص کے پودے خود بخود نمودار ہونے لگیں گے۔ اللہ کے مقرب ہم خود بخود بننے لگیں گے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے، قرآن و حدیث گواہ ہے کہ آسمان کا برسنا نبی کی رحمت، زمین کا اگانا نبی کی رحمت، ہواؤں کا چلنا نبی کی رحمت، پرندوں کا اڑنا نبی کی رحمت، چرندوں کا چہکنا نبی کی رحمت، پھولوں کا مہکنا نبی کی رحمت، اور ہمارا یہاں جمع ہونا نبی کی رحمت۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رحمت کے ایک معنی تھے، امید ہے کہ ہم سب کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اور رحمت کے دوسرے معنی آتے ہیں، اور وہ معنی کیا ہے کہ کوئی انسان بیچ سمندر کے اندر ڈوب چکا ہو اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، اچانک سے کوئی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا دے اور وہ خشکی میں نکل کر آ جائے، پھر اس کے دل سے پوچھو کہ اس کا دل کیا کہے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا دل اور سننے والوں کا دل یہی فیصلہ کرے گا کہ اسے تو دوسری زندگی ملی ہے۔ یہی ہوتا ہے۔ تو بیچ سمندر کے اندر جو انسان ڈوبا ہوا ہے، اچانک اسے پار لگا دینا اور خشکی میں لا کر کھڑا کر دینا، یہ رحمت کے دوسرے معنی ہیں جو لغت کے اندر مشہور کیے جاتے ہیں اور عام طور سے سمجھے جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری دنیا جھوٹ کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، یہ پوری دنیا چوری کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، یہ پوری دنیا گناہوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، یہ پوری دنیا کفر کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہمارے آقا نے آ کر اسلام کی خوشی عطا فرمائی ہے، اسلام کی روشنی عطا فرمائی ہے، نیک اعمال کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ پوری دنیا جو ڈوب کر جہنم میں غرق ہونے والی تھی اور پہنچنے والی تھی، ہمارے آقا نے پرسرات کا کام کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے نیک اعمال کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اس ڈوبتے اور تباہ ہونے والی انسانیت کو، بلکہ یوں کہے کائنات کو، ہر شے کو، ہر مخلوق کو اسلامی روشنی کے اندر لا کر کھڑا کیا۔ یہ رحمت کے اصل معنی ہے۔ یہ کمال، یہ خوبی پیغمبر علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہے۔
خدام الدین کے نام سے کراچی سے رسالہ شائع ہوا کرتا تھا، اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے، اب تو شاید یہ بند ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، بس خلاصہ ہوا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ ایک شخص ہے ان کے زمانے میں بہرام، کیا نام تھا اس کا؟ بہرام، آپ کو بھی ساتھ ساتھ دہرانا ہے تاکہ بہرام۔ تو یہ جو بزرگ ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن مبارک، کیا نام ہے؟ ہاں، اور ان کے زمانے میں جو واقعہ منسوب ہے یہ ایک شخص کا ہے جس کا نام ہے بہرام۔ کیا ہے؟ بہرام۔ یہ بہرام جو ہے آگ کی عبادت کرنے والا ہے، بس ان الفاظ پر غور کرنا ہے اور بات سمجھنا ہے۔ آگ کی عبادت کرنے والا، آگ کی پوجا کرنے والا، یعنی اللہ کو نہ ماننے والا، آگ کی عبادت کرنے والا بہرام عبداللہ بن مبارک اس وقت کے سب سے بڑے محدث جن کے شاگرد ہیں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ۔ اب یہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ مجھے بہرام سے ملاقات کرنی ہے۔ شاگرد حیران ہوئے، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا کامل انسان، اور ملاقات کر رہا ہے اس سے جو اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن بہرام آپ نے ملاقات کی، تو بہرام کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں کا کوئی بڑا رہنما مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے تو اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اس نے کہا انتظار کریں، میں بعد میں ملاقات کرتا ہوں۔ انتظار کرتے رہے، بہت گھنٹے گزر گئے، آخر کار ملاقات ہو گئی۔ ملاقات کے بعد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہرام تیرا کون سا عمل ایسا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے اپنے پڑوس کی خوشخبری سنائی ہے کہ بہرام سے میرا سلام کہو، یہ کہو کہ جنت میں وہ میرے پڑوس میں ہوگا۔ بہرام نے کہا میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تو جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اگر بشارت دے رہے ہیں تو یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آخر اس سے زبردستی کی اور اس سے پوچھا بہرام تیرا کون سا عمل ہے؟ بہرام نے کہا ایک دن میرے بیٹے کی شادی تھی، اگلے دن جو دعوت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ولیمہ، تو اگلے دن میرے بیٹے کا ولیمہ تھا۔ میں نے اعلان کیا کہ پورے شہر اور بستی والے آتے رہیں، کھاتے رہیں، جتنا چاہے لے جاتے ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، بلا تفریق مذہب و ملت سب کی دعوت ہے، آتے رہیں، کھاتے رہیں، جتنا چاہے لے جاتے رہیں۔ میں نے یہ اعلان کر دیا، اور رات کے آخری حصے میں جب میں سو گیا میرے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اٹھ کر دیکھا ایک خاتون کھڑی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں، 3 دن کا پاپا ہے، بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، آپ ہماری مدد فرما دیجیے۔ بہرام کہتا ہے مجھے غصہ آ گیا کہ پورے دن میرا دسترخوان جاری رہا، میری طرف سے اعلان عام رہا کہ آتے رہو، کھاتے رہو۔ آج میں جب کہ بہت زیادہ بزی اور مصروف تھا، آپ میرے پاس آئی ہو یقیناً پریشان کرنے کے لیے آئی ہو۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ بہرام اگر تجھے ہماری مدد کرنی ہے تو کر دے، مزید اس دل کو نہ دکھا، اس لیے کہ ہم سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سادات میں سے ہیں، ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ میری خیرت میں گوارا نہ کیا کہ جب آدمی آ رہے ہو، دسترخوان کھلا ہو، اور میں نبی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوئی دن کے اجالوں میں تجھ سے سوال کر لوں، میری خیرت میں گوارا نہ کیا، اس لیے کہ میرے رگوں کے اندر وہ پاکیزہ خون دوڑ رہا ہے
جو انسان جس شریف خاندان کا ہوتا ہے چاہے وہ کتنا ہی بگڑ جائے باپ داداؤں کا اثر ضرور آتا ہے، خاندان کا اثر بچے کے اندر ضرور آتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی نااہل ہو وہ تو پھر بھی عالیشان خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ کہاں پر ذہن کی پرواز پہنچتی ہے کہ نہیں میرا نبی بدنام ہو جائے گا، کوئی کہے گا کہ تمہارے نبی نے دوسروں کو کھانا کھلایا ہے، تم اپنے نبی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہو، اپنے نبی کے نام سے مان لو۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تمہارا نبی کیسا ہے، وہ تو مجوسی ہے، آج کی پورا کرنے والا ہے، ایمان کو ماننے والا نہیں ہے۔ لیکن یقین جانو جو بات دل سے نکل رکھتی ہے، جو بات دل سے ہوتی ہے وہ سیدھی دل پر اثر کرتی ہے، دماغ پر اثر کرتی ہے۔ انسان کو لچے دار گفتگو کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی، اگر اخلاص کے ساتھ کرنے والا کرتا ہے تو سامعین ضرور متاثر ہوتے ہیں، امن کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر نہیں۔ اگرچہ ظاہری طور پر اڑان کے لیے پروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر پروازی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ بغیر پروں کے سیدھی عرش اعظم کو جا کر ہلا دیتی ہے۔ تو اس نے کہا میرے دل کو نہ دکھا۔ بہرام مجوسی ہونے کے باوجود اس کے دل پر ایک الفاظ کا یہ گہرا اثر ہوا کہ وہ اٹھا، اپنے نوکروں سے کہا کھانے کی چیزیں پیک کرو، پینے کی کرو، اشیاء کپڑے لتے روپیہ پیسہ تمام جو ضروریات اس سے ہو سکتی تھی تمام کی تمام پیک کر دی گئی، اور اس نے کہا کہ گٹھڑی یہ سامان میرے سر کے اوپر رکھ دیا جائے۔ غلاموں نے کہا آقا ہم تو آپ کے نوکر ہیں، ہم تو اسی لیے تنخواہ لیتے ہیں کہ آپ کے کام کاج کریں، ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے، آپ ہمیں حکم دیں ہم اس کے گھر پہنچاتے ہیں۔ لیکن اللہ جسے نوازنا چاہتا ہے اس کے لیے راستے بھی اسی طرح کے کھل جاتے ہیں۔ دنیا کتنی مخالفت کرتی رہے لیکن وہ ستارہ چمکتے رہتا ہے۔ آخر بہرام کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ بہرام نے کہا نہیں، اس عورت کے گھر میں خود جانا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا وقت کا مالدار، اتنا بڑا صاحب ثروت اور صاحب دولت انسان جس کے پاس نوکروں چاکروں کی کمی نہیں، جس کا دسترخوان اتنا بڑا ہے کہ کوئی اندازہ نہیں کتنا کھانا بن رہا ہے، وہ رات کی تنہائی میں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی غرض کے، بغیر کسی تمام کے، میں یہ کہتا ہوں کہ سیرت النبی کی برکت سے، آقا کے خاندان کی برکت سے وہ مالدار اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اگرچہ ہمارے دل میں نبی کا صرف اتنا ہی احترام ہے کہ ہم یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کاش اس بہرام سے ہم نے سبق حاصل کیا ہوتا جس نے رات کی تنہائی میں گٹھڑی رکھی اور اس اماں سے فرمایا اماں آپ مجھے راستہ بتاتی رہیں اور میں آپ کے گھر پہنچنا چاہتا ہوں، جہاں 3 دن کے فاتح ہوں، جہاں غریبی کا یہ عالم ہو کہ انسان دوسروں کے دروازوں پر پہنچنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب بہرام اس خاتون کے گھر پہنچتا ہے اور بچے دیکھتے ہیں کہ ہماری اماں کو سامان لائی ہے، آئے ہائے بچے بھی کیا کمال کے تھے، ان بچوں نے کہا اماں کھانا بعد میں کھائیں گے، کپڑے بعد میں پہنیں گے، سامان کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس نے رات کی تنہائیوں میں، جس نے اس ماحول کے اندر جب کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہماری مدد فرمائی ہے، یقیناً وہ خاندان والی ہوگی، اس کے رشتہ دار بھی ہوں گے، اس کے محلے والے بھی ہوں گے۔ جب سب جگہ سے وہ ناامید ہو گئی ہوگی تبھی تو بہرام کا دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا، جب رشتہ داروں نے دھمکار دیا ہوگا تبھی تو غیر کے پاس گئی ہوگی۔ اتنی غیرت والی عورت جو غیر کے پاس رات کی تنہائی میں جاتی ہے کہ آپ نے رشتہ داروں سے سوال نہ کرا ہوگا، ضرور کیا ہوگا، لیکن جب کچھ راستہ نظر نہ آیا ہوگا اس کے پاس پہنچی، اس کے بچوں نے کہا یہ کھانا بعد میں، یہ پانی بعد میں، یہ کپڑے بعد میں، یہ سامان بعد میں، لیکن پہلے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ اس بندے کو ہمارے نانا کا پڑوس نصیب فرما۔ بہرام کہتا ہے میری زندگی کا شاید یہی واقعہ ہو سکتا ہے کہ جس سے مجھے امید ہے کہ میں تمہارے نبی کے پڑوس میں جا سکتا ہوں۔ بہرام اگر تمہارا نبی ایمان نہ لانے کے باوجود بھی
اگر تمہارا نبی مجھ جیسے دشمن کے ساتھ بھی، اگر تمہارا نبی بغیر کسی لالچ، بغیر کسی دباؤ کے اپنی خاندان کی ایک غریب بیوہ، ایک معصومہ کی مدد کرنے پر مجھے یہ مقام عطا فرماتا ہے، عبداللہ بن مبارک تم مسلمانوں کے بڑے رہنما سمجھے جاتے ہو، بڑے لیڈر سمجھے جاتے ہو، عبداللہ میں تمہیں گواہ بنا کر دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بہرحال آج سے گناہوں کی زندگی چھوڑ کر رحمت والی زندگی کو اپناتا ہے، میرا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کا پڑوس مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ کہتے ہیں رحمت کے اصل معنی۔ بہرام کی زندگی ڈوب رہی تھی گناہوں کے اندر، زندگی ڈوب رہی تھی پاپ کے اندر، زندگی ڈوب رہی تھی کفر کے اندر، کوئی راستہ نہ تھا، سمجھانے والے سمجھاتے شاید سمجھ میں نہ آتا، لیکن کردار کے ذریعے نبی کے خاندان کی ایک عورت نے اس کی کایا پلٹ دی۔ غور کرو، اگر بہرام جیسا کفر والا انسان نبی کی سیرت کے صرف ایک چیپٹر کو دیکھ کر، ایک شعبے کو دیکھ کر، ایک حصے کو دیکھ کر، اشارتاً سمجھ کر اگر مسلمان ہو سکتا ہے، اپنے دین و دھرم کو چھوڑ سکتا ہے، اپنی تمام جائیداد کو چھوڑ سکتا ہے، تو رامپور اور احمد آباد کے رہنے والوں، ہم چاہے اتنے بھی بے گزرے ہیں، اتنا بھی ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے یہاں تک ہمیں لا سکے۔ چاہے یہی سیرت النبی سے ہمیں محبت ہے۔ یاد رکھو، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایک نبی کے اندر، عام نبی کے اندر 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک عام نبی کے اندر 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ہمارے نبی کے اندر 40 نبیوں کی طاقت تھی۔ طائف کا جو واقعہ ہے تفصیل میں نہیں جانا، عام طور سے کوئی کسی کے پتھر مارے زخمی تو نہیں ہو سکتا، ہم میں سے کوئی زخمی ہو جائے گا نہیں۔ وہ عظیم الشان نبی جن کے اندر اتنی طاقت، 40 نبیوں سے زیادہ طاقت، امام الانبیاء طائف کی زمین پر پہنچے اور بے ظلم ہوا کہ اتنا خون آپ کے جسم مبارک سے بہا کہ تاریخ لکھنے والے، سیرت کے مضامین نگاروں نے لکھا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کے تنوں کا خون آیا ہے، اور آپ نے جو جوتے پہن رکھے تھے وہ خون جمع ہونے کی وجہ سے ٹچ ہو رہے تھے، اتنا آپ کے اوپر پتھر مارے۔ لیکن میرا موضوع ہے رحمت۔ آپ نے کیا کہا؟ نہیں، میں رحمت للعالمین ہوں، زحمت للعالمین نہیں ہوں۔ اگر یہ نہیں سمجھتے تو ان کی نسلیں سمجھیں گی۔ مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، سیرت کو پڑھنے پڑھانے والے یہاں موجود ہیں، الحمدللہ ان پروگرام سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ طائف کا علاقہ ایک زمانے میں علم کا مرکز رہا ہے، بڑے بڑے علماء طائف سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، ہم رامپور کے اندر اللہ نہ کرے نعوذ باللہ من ذالک، آپ تصور کر سکتے ہیں کسی عالم کی سوال پہ کھڑے ہوئے توہین کر دیں؟ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان چاہے کتنا ہی کمزور ہو، مسجد کے دروازے پر کوئی کسی عالم کی توہین نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے نبی کی توہین کی ہے، نبی کے پتھر والے ہیں، لیکن نبی نے جب رحمت والی چادر ان کے اوپر ڈالی ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ محمد بن قاسم ثقفی، یہ ثقف طائف کا علاقہ ہے، 17 سال کے نوجوان نے ہمارے اس ایشیا کو زیر و زبر کیا ہے، ہمارے اس ایشیا کو بدل کیا ہے۔ سندھ کے فاتح محمد بن قاسم رحمۃ اللہ نے 7 سمندر پار سے اسی دعا کا اثر لے کر یہاں پر پہنچے ہیں۔ ہمارے 17 سال کے نوجوان تو اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوتے، لیکن یہ وہ طائف کی بستی کا رہنے والا، ثقف کے علاقے کا رہنے والا کہ جن کے باپ داداؤں نے نبی کے ساتھ بدتمیزی کی، لیکن نہیں، میرے نبی نے تو رحمت دکھائی ہے۔ اس رحمت کا کتنا اثر ہوا، علم کا مرکز طائف بنا ہے، اور اس کے حوالے کے لیے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کافی ہے۔ اسے کہتے ہیں نبی کی رحمت۔ تو اگر واقعی سیرت النبی کے اس پروگرام سے ہمیں محبت ہے تو ہمیں ایک کام کرنا ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے اپنے علاقے میں کام کر رکھا ہے، کسی کے یہاں میت ہو تو ہمارا ذہن جانا چاہیے
کہ انشاءاللہ کسی مضبوط عالم کو بلا کر اپنے یہاں دین کی بات سنائیں گے. اس سے تعزیت بھی کہتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ کس طرح کفنانا ہے, کس طرح دفنانا ہے, کس طرح رونا دھونا ہے, کس طرح میت کے مسائل ہوتے ہیں. کسی کے شادی بیاہ ہو اس ماحول پہ ہمیں پروگرام رکھنا ہے تاکہ شادی بیاہوں کے اندر جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں کچھ نہ کچھ ان کے اندر کمی پیدا ہو جائے. ایک گھر کی ہم بنیاد رکھیں تو ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی عالم دین آئے اور وہ اس کی اینٹ رکھ دے, اس کی بنیاد رکھ دے اور ہمارے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہو جائے. یہ پیغام صرف مسجدوں تک نہیں ہے, مسجدیں تو ہیڈ کوارٹر ہیں, ہمارے مرکز ہیں, مدارس تو ہمارے قلعے ہیں, لیکن نبی کی زندگی کو نبی کے چاہنے والوں کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے ہر چوراہے پر عام کر دیا جائے, ہر گلی میں عام کر دیا جائے, ہر گھر میں عام کر دیا جائے. کوئی گھر ایسا نہ ہو جس میں نبی کا ذکر نہ ہو, کوئی محلہ ایسا نہ ہو جس میں نبی کا ذکر نہ ہو, کوئی چوراہا ایسا نہ ہو جس میں نبی کا ذکر نہ ہو, کوئی محفل ایسی نہ ہو جس میں نبی کا ذکر نہ ہو, کوئی مسجد نہ بچے. صرف ربیع الاول کے مہینہ ہی کافی نہیں ہے, پوری زندگی ہمیں یہ نیت کرنی ہے. انشاءاللہ کریں گے سب, ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ, سب کریں گے انشاءاللہ. ہمارے یہاں کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا انشاءاللہ پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم کوئی دینی بات کریں گے, کس طرح اذان ہوگی, کس طرح اس کا نام رکھا جائے گا, کس طرح بال اتارنے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر کسی اللہ والے کو بلائیں گے اور اس کی باتیں سنیں گے. ہمارے محلے کے اندر کوئی خوشی ہوگی انشاءاللہ کسی اللہ والے کو بلائیں گے, اس کے بیان و تقریر کرائیں گے اور ان کے ذریعے سے یہ تمام کام کرنے سے جب شادیوں کے اندر, جب مرنے کے اندر, جب جینے کے اندر, جب خوشی کے اندر, جب غم کے اندر نبی کی سیرت کے پروگرام ہوتے رہیں گے, نبی کا کردار بیان کیا جاتا رہے گا, تو انشاءاللہ میں پوری ذمہ داری سے اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ یہاں کی صورتحال بدلی ہوئی نظر آئے گی. ڈرنا نہیں ہے ہمیں بالکل بھی انشاءاللہ. شروع میں سب ہنستے ہیں, سب مسائل بنائیں گے کہ لیجئے رات دن تو نماز نہیں پڑھتے, پروگرام کرے, کوئی کچھ بھی کہے, لیکن انشاءاللہ ان سے زیادہ گئے گزرے نہیں ہیں جنہوں نے نبی کو زخمی کیا تھا. دنیا والے نے تو اس وقت کے خیروں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ قوم تو کبھی ایمان ہی نہیں لے سکتی, لیکن نہیں, میرے نبی نے جو کردار پیش کیا ہے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے کافی ہے. اس لیے کوئی کچھ بھی کہے, ہماری زندگی کا سرمایہ نبی کی محبت پہ خرچ ہوگا, ہماری زندگی کی دولت نبی کی محبت پہ خرچ ہوگی, ہماری پوری زندگی نبی کی محفلوں پہ خرچ ہوگی. پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ ہر گھر سے نبی کا عاشق کھڑا ہوگا, ہر گھر سے نبی کا چاہنے والا ہوگا, ہر گھر سے ایک حافظ قرآن ہوگا, ہر گھر سے ایک عالم دین ہوگا. پھر ہمیں تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے ہم کس کس خوبی کو بیان کریں, ہمارے نبی کے اندر تو اتنے کمالات اور اتنی خوبیاں پائی جاتی تھی کہ آپ کی زندگی کے جس چیپٹر کو بیان کیا جائے گا سننے والا محسوس کرے گا کہ بس آپ نے زندگی پر یہی کام کیا ہے اور کچھ نہیں کیا. کسی بھی انسان کے کامل ہونے کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے مکمل ہونے کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے بڑا ہونے کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ جب انسانوں کا ذہن جواب دے دے کہ بھائی یہ تو شاندار انسان ہے, اس کے اندر تو بے شمار خوبیاں ہیں, تو سمجھ لو کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا. اور یہ خوبی اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو خیروں نے بھی لکھا, اپنوں نے بھی لکھا کہ ہمارے نبی تو وہ ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ, اللہ کے بعد کائنات کے اندر آپ جیسا حسین نہ کوئی آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے. کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.